اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، تم مت بنو کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی، تکلیف پہنچائی۔ فبرأہ اللہ، اللہ نے ان کو اس تہمت سے بری کر دیا، مما قالوا، جو تہمت انہوں نے لگائی۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک باعزت تھے، وجاہت والے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح مت بننا کہ انہوں نے اپنے نبی کو ایذا پہنچائی تو تم بھی ایذا پہنچاؤ۔ اور وہ ایذا کیا تھی، اس کے متعلق دو باتیں کل ہمارے درس قرآن کے اندر گزر چکی کہ ایک تو انہوں نے تہمت ڈالی تھی کہ تم نے حضرت ہارون کو قتل کر دیا کیونکہ وہ ہمارے لیے اچھے تھے اور تمہارے مقابلے میں وہ ہم پر شفقت کرتے تھے، اس لیے تم نے مروا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی لاش پہاڑ پر سے لا کر ان کے سامنے رکھ دو۔ انہوں نے رکھی تو انہوں نے دیکھ لیا اور اللہ نے اس تہمت سے بری کر دیا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ قتل کا کوئی نشان ان کے اوپر نہیں ہے۔ اور دوسرا، وہ جو پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کر کے بھاگا تھا، وہ ایک تہمت سے براءت کے لیے یہ معجزہ ظاہر ہوا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری ہے چمڑی کی، یا تو برس ہے یا کوئی اور بیماری ہے، یا ان کے خصیتین پھول گئے ہیں، اس بنا پر ہمارے ساتھ نہاتے نہیں۔ لیکن ایک مرتبہ تنہا نہانے کے لیے گئے اور پتھر پر کپڑے رکھے اور پتھر وہ لے کر کے بھاگا اور وہاں جا کر کے کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے، صوبی حجر کہ یہ پتھر تو میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ وہ پتھر وہاں پر اٹکا جہاں پر بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کے بدن کی جانب کہ ان کو تو کوئی بیماری نہیں ہے اور ان کے خصیتین بھی پھولے ہوئے نہیں ہے، تو اس سے بھی نجات دی۔ اور تیسرا قارون کا واقعہ جو چل رہا تھا، تو قارون کا واقعہ اس طریقے سے پیش آیا کہ قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، تو بھی چونکہ فرعون کی جانب سے وہ کوئی عہدہ پاتا تھا، اس بنا پر بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے ان کو وہ خزانے دیے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت ان کی چابیاں فقط اٹھاتی تھی، پھر بھی ان کو گنا بار کر دیتی تھی، وہ وزن نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنا زیادہ خزانہ دیا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ دینے کا حکم قوم کو بتلایا تو قوم کو یہ جو منافق قسم کے لوگ تھے ان کو دشوار معلوم ہوا، اور جو مخلص تھے انہوں نے تو ہاں بھر لی کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن جن کے دل کے اندر ایمان رچا اور بسا نہیں تھا، ان کو یہ حکم بھاری لگا۔ اور قارون کا تو چونکہ خزانہ بہت زیادہ تھا، تو سب سے زیادہ مشکل، سب سے زیادہ پریشانی قارون کو پیش آئی کہ میں اگر دے دوں گا تو یہ تو بہت سارا مال چلا جائے گا۔ اس نے حساب لگایا کہ یہ تو بہت سارا مال دینے کا ہو جائے گا۔ تو جیسے کہ کل میں نے کہا کہ 40,000 ہو تو فقط 1,000، لیکن 40 کروڑ ہو تو پھر اس کے پیچھے 1 کروڑ وہ زیادہ لگیں گے، اور 40,000 والے کو 1,000 زیادہ نہیں لگتی۔ تو مال جتنا زیادہ ہوتا ہے
تو اس کا جو 2.5% ہوتا ہے وہ اتنا دشوار لگتا ہے، اور اللہ والے دل کے اندر ایمان کی بنا پر اسے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جن کے دل کے اندر ایمان رچا بسا نہ ہو، اس کے دل کے اندر خلجان ہوتی ہے کہ میرے اتنے پیسے چلے جائیں گے۔ حالانکہ یہ تو اللہ کو خوش کرنے کی ایک چیز ہے، عبادت کا ایک طریقہ ہے، اور یہ مال و دولت کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ تم زکوٰۃ میں 1 روپیہ دو گے تو وہ تمہارے 39 روپیے جو ہے وہ بالکل پاک ہو جائیں گے، اور 40,000 میں 1,000 دیے تو 39,000، اور 40 کروڑ میں سے 1 کروڑ دیے تو 29 کروڑ تمہارے پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ تو مال میں کچھ بے احتیاطی ہوتی ہے، وہ یہاں سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے زکوٰۃ یہ تو شریعت کا حکم ہے، لیکن وہ لوگ جن کو یہ حکم دشوار لگا وہ قارون کے پاس جمع ہوئی، اور قارون کو بھی دشوار لگتا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو قارون نے کہا کہ ہم فلانی بازاری عورت کو بلاتے ہیں اور اس کو ہم راضی کرتے ہیں کچھ پیسے دے کر کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ اب جو بازاری عورت ہے ان کا تو کام ہی ہے، یہ دھندا ہی انہوں نے بنا رکھا ہے، ان کو تو کوئی شرم نہیں، اور ان کو بلایا اور بہت زیادہ پیسے دیے کہ تجھے مجمع کے اندر اتنا بولنا ہے کہ موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا۔ عورت راضی ہو گئی کیونکہ پیسے بہت زیادہ مل رہے تھے، تو اب عورت راضی ہو گئی۔ تو اب قارون نے ایک داؤ کھیلا کہ ایک دن سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ چلو موسیٰ علیہ السلام بیان فرمائیں گے، اور پھر سب لوگ جمع ہو گئے تو قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ سب لوگ آپ کا خطاب سننے کے لیے بیتاب ہے، آپ ان سے کوئی گفتگو کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی تو حدود کے متعلق بتلانا شروع کیا کہ تم میں سے کوئی آدمی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی تہمت لگائے گا یا شراب پیے گا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور کوئی آدمی زنا کرے گا تو اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو ایسی صورت میں اس کو سنگسار کریں گے، یعنی اتنے پتھر ماریں گے کہ وہ پتھر ہی سے مر جائے گا۔ تو قارون نے وہیں پر روک دیا اور کہا کہ موسیٰ یہ سب دوسروں کے لیے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ہے یہ جو آپ نے بیان کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہر ایک کے لیے، چاہے پیغمبر ہو چاہے امتی ہو، ہر ایک کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ جو حکم ایک امتی کا ہے وہی حکم ایک پیغمبر کا ہے۔ تو کہا پھر تم نے زنا کیا ہو تو؟ کہا مجھے بھی وہی سزا ہوگی۔ تو کہا فلانی عورت کہہ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاؤ اس عورت کو میرے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس عورت کو بلایا گیا کیونکہ اس کو تو پیسے ملے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ عورت تو اس خدا کی قسم کھا کر کے بتا جس نے بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے بنا دیے اور ان کو دریا سے پار کر دیا، اور اس اللہ کے واسطے سے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر میرے اوپر تورات نازل کی، اس خدا کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں کہ میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے، تو بتا۔ اب اتنی بڑی قسم آ گئی، اور وہ بھی نبی کی زبانی۔ نبی کی بات سیدھی سادی بھی ہو تو اس میں وہ اثر ہوتا ہے جو لوگوں کی فصیح اور بلیغ باتوں میں، لمبی لمبی باتوں میں وہ اثر نہیں ہوتا جو اثر نبی کی ایک چھوٹی سی بات میں۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو سچ سچ بتا دے، اس اللہ کی قسم دے کر کے میں تجھے پوچھتا ہوں جس نے بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے بنا دیے تھے اور تورات نازل کی، میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے؟ اب وہ عورت ڈر گئی اور ڈر کر کے کہتی ہے کہ نہیں، پورے مجمع کے سامنے یہ کہا کہ نہیں، آپ نے زنا نہیں کیا، لیکن مجھے بہت سارا مال دیا گیا، لالچ دی گئی، اور اس کی وجہ سے میں تیار ہو گئی تھی آپ کے اوپر تہمت لگانے پر،
لیکن آپ کی بات سن کر کے میں نے ان تمام باتوں کو چھوڑ دیا اور صاف صاف بات بتلا دی، اصل تو یہ قارون نے مجھے پیسے دیے تھے، اس لیے یہ میں تہمت لگانے والی تھی، لیکن میں آپ کی قسم سے ڈر گئی، آپ کے وجود سے میں ڈر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا اور تعریف کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ، قارون نے تو مجھے ہلاک کرنے کا 100% انڈیا دے ہی دیا تھا، اس کا تو یہی ارادہ تھا کہ مجھے وہ ہلاک کر دے زنا کی تہمت لگا کر کے، لیکن یا اللہ آپ نے مجھے بچا لیا، لیکن قارون کے تہمت لگانے کی بنا پر مجھے شدید تکلیف پہنچی ہے، تو اس سے بدلہ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، میں زمین تیرے تابع فرمان کر دیتا ہوں، تو جو بھی کہے گا زمین وہ کام کرے گی، بس آپ کو حکم دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قارون کے سامنے آئے اور زمین کو کہا کہ اس کو دھسا دے، تو گھٹنوں تک یہ دھس گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو گھٹنوں میں دھس گیا اور باہر نکل ہی نہیں سکتا، اب کیا ہوگا میرا؟ اس لیے اس نے 2 ہاتھ جوڑے کہ موسیٰ معاف کر دے، اب کے بعد میں ایسا عمل نہیں کروں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، غصے میں تھے، فرمایا زمین کو اور زیادہ دھسا دے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک دھس گیا۔ معافی مانگتا ہے کہ موسیٰ اب تو مجھے بچا لے، اب میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، کہا اور زیادہ اسے دھسا دے، تو اس کو ناف تک دھسا دیا۔ اور اب معافی مانگتا ہے کہ موسیٰ اتنی مرتبہ معاف کر دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، کہا اس کو اور زیادہ زمین تو دھسا دے، تو گلے تک دھس گیا۔ اب بھی وہ معافی مانگتا ہے کہ موسیٰ بچا لے، میری آخری گھڑی ہے اور میں معافی مانگتا ہوں، اب سے کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سے سخت ناراض تھے، کہا زمین تو اس کو پورا دھسا دے، یہاں تک کہ زمین نے اس کو کھا لیا، اب پورا کا پورا وہ زمین کے اندر آ گیا اور وہ زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ اب فرعون کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ نے قارون کو اس لیے دھسا دیا اور اس لیے نہیں بچایا معافی مانگنے کے باوجود کہ وہ قارون کا جو خزانہ ہے اتنا زیادہ، اس کے اوپر قبضہ لینا چاہتا ہے، اس بنا پر موسیٰ نے ہارون کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس کے خزانے کو بھی اسی کے ساتھ زمین میں دھسا دے، تو اس کا جتنا خزانہ تھا وہ بھی دھس گیا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو بھی دھسا دیا اور اس کا گھر جس کے اندر خزانے تھے اس کو بھی دھسا دیا، پورا کا پورا زمین کے اندر، اور وہ اس کے اوپر دھس گیا۔ اور بعض اہل علم یہ بھی بتلاتے ہیں کہ وہاں پر تھوڑا کھڈا جیسا رہ گیا ہے، تو آج بھی پورے مصر کا جو گندا پانی ہے وہ اسی گڈھے کے اندر جاتا ہے جس گڈھے کے اندر قارون کو دھسایا گیا تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قارون نے ایجا دی تھی۔ ویسے یہ قوم بہت زیادہ ایجا دیتی تھی۔ ایک مرتبہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم جبارین پر ہمیں حملہ کرنا ہے، لیکن یہ لوگ کسی طریقے سے تیار نہیں ہوئے جبارین پر حملہ کرنے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ فقاتلا انت وربک، کہ تو اور تیرا رب جا کر کے قتال کرو۔ تم کیا کرو گے؟ تو کہا کہ انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ اور تم مل کر کے حملہ کر دو۔ انا لن ندخلھا حتی یخرجوا منھا، ہم ان کی بستی میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائے تو بستی میں جائیں گے۔ اب وہ بستی سے بھاگ جائے تو اب جا کر کے کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے وہ ہو تبھی تو جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ شہر چھوڑ کر کے چلے جائے تو ان کی بستی میں ہم جائیں گے۔ تو اب سرما بننے کے لیے وہ جائیں گے ان کے گھروں کے دروازے توڑنے کے لیے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تمہیں اس بستی کے اندر آنا ہے اور تم جب حملہ کر دو گے تو ان کے اوپر غالب آ جاؤ گے، لیکن انہوں نے نہ کہا اور یہ کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بہت تکلیف پہنچی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی اور کہا قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، کہ اے میرے رب، میں اس قوم کے اوپر قابو نہیں رکھتا، میرا بس نہیں چلتا سوائے میرے بھائی کے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان اب واضح فیصلہ کر دو، اس لیے کہ وہ تو آنے کے لیے تیار نہیں، الٹا کہتے ہیں کہ تو اور تیرا رب جاؤ، ہم تو یہاں پر بیٹھیں گے، اور وہ نکل جائیں گے بستی میں سے، تب ہم وہاں بستی والوں کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ 40 سال کے لیے وہ بستی ہم نے حرام کر دی، اب اس بستی پر حملہ نہیں کر سکیں گے یہ بنی اسرائیل، اور ان کے قابو میں بھی آنے والی نہیں ہے۔ یتیہون فی الارض، یہ زمین میں سرگردہ پھرتے رہیں گے۔ میدان تیہ ایک بڑا میدان تھا، وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ سرگردہ رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، یہ فاسق قوم ہے، ان کے اوپر رحم کی بھیک مت مانگنا، ان کے اوپر دیا مت کھانا، یہ کوئی رحم کے حقدار نہیں ہے۔ اور 40 سال تک برابر اسی میدان میں رہے، حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ کنعان ہم اپنے آبا و اجداد کے گھر چلے جائیں گے، جہاں سے یوسف علیہ السلام نکلے تھے اور مصر چلے گئے تھے، اب اسی مصر سے پھر واپس کنعان جائیں گے، لیکن اللہ نے 40 سال تک حرام کر دیا۔ یہ لوگ صبح کو چلتے تھے، چلتے اپنے بستی کی جانب جانے کے لیے، اور شام کو وہ پھر آرام کرتے تھے، صبح کو دیکھتے تو وہیں تھے جہاں سے چلے، کہ آئندہ کل چلیں گے، دوسرے دن بھی چلتے، رات تک چلتے، اور پھر سو کر کے صبح میں اٹھتے تو وہیں پر ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ 40 سال تک ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ ہاں، لیکن ان کے ساتھ حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت ہارون بھی تھے، اور انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس میدان تیہ کے اندر ان کو من اور سلوہ کھلواتا تھا۔ من جو آگے بھی کہا کہ ایک قسم کا گوند ہے، حلوہ کی طرح کا ہوتا ہے، تو وہ کھاتے تھے، اور سلوہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے، اور وہ ان کے پاس آتے تھے بنی اسرائیل کے پاس، اور وہ ان کو پکڑ لیتے تھے۔ حالانکہ پرندہ بہت بھاگتا ہے انسان سے، لیکن بھاگتے نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے یہ روزی ان کے لیے طے کر دی تھی۔ تو یہ من اور سلوہ کھاتے تھے، اور ان کے کپڑے بھی 40 سال تک میلے نہیں ہوتے تھے بدن پر، اور اسی میدان میں رہنا تھا، تو وہ جتنے بڑے ہوتے تھے کپڑے بھی اتنے بڑے ہوتے تھے، کیونکہ وہاں پر کوئی درزی وغیرہ تو تھا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بندوبست کر دیا کہ ان کے کپڑے دھوئے گا کون، ان کے کپڑے میلے ہی نہیں ہوں گے، اور وہ جتنے اونچے ہوتے تھے کپڑا بھی اتنا زیادہ بڑھتا رہتا تھا، اور رات کے وقت اندھیرا ہو جاتا تھا تو آسمان میں ایک ستون ظاہر ہوتا تھا، اور قدرتی بجلی کا وہ کام دیتا تھا۔ تو اچھی طریقے سے کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، لیکن چونکہ وہ جہاد کے لیے نہیں گئے، اس بنا پر 40 سال کے لیے ان کے اوپر وہ حرام کر دیا گیا، تو بس اپنی بستی کی جانب جاتے، شام تک چلتے، لیکن صبح جہاں تھے وہیں کے اوپر تیلی کے بیل کی طرح، گھانچی کے بیل کی طرح کہ چلتے ہیں، لیکن منہ سے اس کے منہ کے اوپر تو کوئی آڑ لگائی جاتی ہے، ڈبہ وغیرہ پہنا دیا جاتا ہے گھانچی کے بیلوں کے اوپر، اور وہ چلتا چلتا یہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت دور چلا گیا، احمد آباد یا پاکستان چلا گیا، لیکن جب شام کو اس کے وہ ڈبے کھولے جاتے ہیں آنکھوں کے اوپر سے، تو پتہ چلتا ہے کہ میں تو وہیں پر ہوں، کیونکہ وہ تو گول گھومتا ہے تیلی کا بیل۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے بھی 40 سال ایسا ہی رہا کہ وہ چلتے تھے، وہیں پر رہتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے تکلیف ان کی قوم نے دی تھی، طرح طرح سے، کبھی کہا کہ ایسا معبود بنا دو، ہم بھی ان کی عبادت کریں، حالانکہ وہ تو بت پرستی تھی، لیکن ان کو دیکھ کر کے کہا کتنا اچھا ہے اپنے سامنے ہی معبود اور مانگنے کا،
ہمارا بھی ایسا ہی معبود چاہیے. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا اور اللہ نے ان کے اوپر سزائیں بھی نافذ کی، لیکن وہ اس سے باز نہیں آتے تھے. فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان کے اوپر پانی کا طوفان بھیجا. والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. ان کے اوپر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو پھر وہ قوم کہنے لگی کہ اب ہم مان لیتے ہیں. یہ فرعون کی قوم، ان کے ساتھ یہ تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو یہ سیلاب جاتا رہا. لیکن ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ پھر انہوں نے تو نافرمانی شروع کر دی. تو جراد، ٹڈی ان کے کھیتوں کے اندر، کھیتوں کو بالکل صاف کر دیا. وہ لوگ آئے اور کہا کہ موسیٰ اب تو ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کر. لئن کشفنا، اگر تو یہ مصیبت ہم سے کھول دیتا تو ہم اللہ کی جانب رجوع ہو جائیں گے. تو ٹڈی کا عذاب دور ہو گیا. والقمل، اب اس کے بعد انہوں نے پھر سرکشی کی کہ نہیں یہ تو قدرتی طور پر تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو جوؤں کا عذاب، جوئیں ان کی پلکوں کو بھی کھا گئی اور ان کے یہ سب بال بھی کھا گئے، پورے بدن کے اوپر بھی جوئیں، کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی جوئیں. تو پھر وہ لوگ پریشان ہو گئے اور کہا کہ موسیٰ دعا کر، اب تو ہم توبہ کر لیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو یہ جوؤں کا عذاب جاتا رہا. تو اب اس کے بعد تھوڑے دن ہوئے کہ نہیں وہ تو اتفاق سے ایسا ہوا تھا، یہ کوئی عذاب نہیں ہے. والضفادع، تو اب میدک کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. میدک، وہ سونے کے لیے جائے تو بستر پر میدک، پانی پینے کے لیے جائے تو گلاس میں میدک، اور پانی کو مٹکے میں بھرے تو مٹکے میں میدک. ہر جگہ پر میدک میدک اور میدک، اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. یہاں تک کہ پریشان ہو گئی اور کہا کہ موسیٰ دعا کر، اب تو ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے. دعا کی، توبہ بھی کی، لیکن تھوڑے دنوں تک پھر کہنے لگے کہ نہیں یہ تو اتفاق تھا، کہیں سے میدک آ گئے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے اپنی وہی سرکشی شروع کر دی. تو والدم، اللہ نے دم یعنی خون کا عذاب نازل کیا. تو خون، وہ پانی پیتے تو پانی کے اندر خون ہوتا تھا، کوئی دودھ پیتے تو دودھ کے اندر بھی خون ہوتا تھا. یہاں تک کہ وہ فرعونی لوگ دیکھتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تو خون نہیں ہے، وہ تو پانی پیتے ہیں، اور ہم پانی لیتے ہیں تو بھی ایسا ہو جاتا ہے. چلو بنی اسرائیل کا پانی ہم لے. تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس سے انہوں نے پانی مانگا. تو وہ پانی جب انہوں نے ڈالا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کے لوگوں کے برتنوں کے اندر، تو جیسے ہی اندر ڈلتا تھا ویسے ہی وہ خون ہو جاتا تھا. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو بنی اسرائیل سے پانی لے تو بھی ایسا. ایک کام کرو گے، تمہارے ہی برتن میں پانی لو اور تم ادھر سے پیو، ہم ادھر سے پئیں گے، ایک ساتھ پئیں گے تو پھر تو اچھا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے پانی بھرا ذرا گہرے پلیٹ کے اندر. تو اب یہ ادھر سے پیتے تھے، انہوں نے ادھر منہ لگایا تو وہ جو پیتے تھے وہاں پر خون جاتا تھا، اور یہ جو پیتے تھے یہاں پر پانی آتا تھا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے ان کو عذاب کے اندر مبتلا رکھا، فرعونیوں کو. تو بہرحال یہ فرعونیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ایذا دی، یہاں تک کہ پھر دریا کے اندر فرعونیوں کو دھسا دیا گیا. اور بنی اسرائیل یہ جب دریا کے کنارے آتے ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تو ہم کو مروانے کے لیے لے آیا، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، مروانا ہی تھا تو شہر کے اندر مروا دیتا، کوئی دفن تو ہم کو کرتا، یہاں جنگل میں کون دفن کرے گا، درندے ہم کو کھا جائیں گے، تو نے تو ہمارے ساتھ ایسا دھوکہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تمہیں بچا لے گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. کہا کیسے بچائے؟ پیچھے تو فرعون کا لشکر اور آگے دریا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دریے کو تم لاٹھی مارو. 7 راستے بن گئے اور یہ 11 راستے بن گئے.
ان کے 11 بھائی تھے تو اتنے راستے بن گئے اور ہر ایک کے اوپر ایک ایک قبیلہ گزر رہا تھا. تو اب اندر اندر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے کہہ رہے تھے کہ یہ دوسرے لوگ معلوم نہیں مر گئے کہ کیا ہوا، دوسرے لوگ تو دکھتے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو شیشے کی طرح بنا دیا اور آر پار نظر آتا تھا کہ دیکھ لو یہ بھی موجود ہے، لیکن تمہارے آگے یہ پانی کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے لیے راستہ بن گیا ہے. اب انہوں نے پانی جب شیشے کی طرح ہو گیا تو دیکھا کہ ہاں برابر ہے، لیکن یہاں پر بھی ان کو موسیٰ علیہ السلام پر یقین نہیں تھا، حالانکہ راستے اتنے زیادہ بن گئے، لیکن تو بھی وہ ان کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ وہ نکل گئے، کہا کہ موسیٰ فرعون بھی پیچھے آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ ہلاک ہوں گے، تم گھبراؤ مت. جیسے ہی بنی اسرائیل سب کے سب نکل گئے اور ادھر فرعون کا پہلا آدمی نکلنے کے قریب تھا کہ ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور پانی پھر سے مل گیا اور فرعون وغیرہ ڈوب گئے. اب اتنا زیادہ پانی دریا میں ڈوب رہا ہے تو موسیٰ ہمیں کیسے پتا چلے کہ فرعون ڈر گیا؟ فرعون کا خوف ہی اتنا بڑھ گیا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ مر گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی لاش پانی کے اوپر آ گئی. تو پھر اس وقت انہوں نے دیکھا تو اب یقین کیا. بہرحال اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ستایا گیا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ ایک مرتبہ مال فے آیا اور صحابہ کرام کو تقسیم کیا تو کسی کو زیادہ دیا، اور اس میں اللہ کی جانب سے اختیار تھا تو نبی نے اپنی حکمت کے مطابق کیا تھا. لیکن بعض لوگوں نے اشکال کر دیا کہ اس تقسیم کے اندر انصاف نہیں کیا گیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے، ان کو مجھ سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی اور ایسے ہی تکلیف یہ مجھے دے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل تو مانتی تو تھی موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن تکلیف بھی بہت زیادہ پہنچاتی تھی. اور مسلمانوں کو کہا، صحابہ کرام کو کہا تمہیں ان کی طرح بننا نہیں ہے. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کو ایجا دی تھی، اس ایجا سے ہم نے ان کو تو بری کر دیا. اس لیے یہ پوشیدہ ایک پیغام تھا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی سازش کریں گے تو ہم ان کی سازش کا بدلہ لیں گے. اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر پہرا بٹھا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل گئے مدینہ منورہ، لیکن آنکھوں کے اوپر وہ پردہ پڑ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موقع بموقع بچاتے رہے. اور ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح مت بننا. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرمائے، اور آپ کی سنتوں کو جان کر کے ان پر 100% عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.